کرنے کا۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور اِلیٰ کی طرف، سمودہ قوم سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالحان صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک نازل کر رہے ہیں مشرکین مکہ کو، ان سے پہلے ان رسولوں کی پوری داستان سنا رہے ہیں جو عرب میں عارض زبان پر تھے، یعنی حالات جانتے تھے۔ ہم بھی ایسے مسلم آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے رسول آئے وہ نوح علیہ السلام تھے، اور ان کی قوم نے جب نہ مانا تو سیلاب میں پانی میں غرق کر دیے گئے، اور اس کے بعد تقریباً 1000 سال بنتا ہے۔ ہر 1000 سال کے بعد آدم علیہ السلام سے 1000 سال بعد نوح علیہ السلام آئے، اور ان کے تقریباً 1000 سال تک پھر نسل بڑھتی رہی جو نوح علیہ السلام کی اولاد سے بچے تھے۔ بڑھتے بڑھتے پھر ایک قوم بن گئی، پھر ان کی طرف، اس کو قوم عاد کہتے ہیں، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے۔ انہوں نے بھی پھر نہیں ماننا، وہ تبلیغ کرتے رہے تو ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وہ 8 دن اور 7 راتیں، یہ ایز اے مسلم ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں یاد ہونی چاہیے۔ پھر تقریباً 1000 سال گزرا تو جو قوم عاد سے بچے ہوئے تھے حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے، وہ بڑھتے بڑھتے پھر ایک قوم بن گئی۔ ان کی طرف اللہ نے سمود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ سارے جزیرہ نما عرب کے اوپر یہ بات ہے۔ یہ قوم سمود جو ہے نا، اس کا علاقہ اجر ہے، یعنی مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں، عرب سے شام کی طرف جائیں تو راستے میں یہ وادی قرا آتی ہے، اس پہ یہ بات تھی پوری قوم۔ تو اب اللہ کہتے ہیں وَإِلَىٰ اور کی طرف سمودہ قوم سمود جو ہے، اخاہم انہی کے ایک بھائی کو، صالحان صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے پیغام دیا۔ کالا کہا صالح علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ اللہ کی بندگی کرو۔ یہ جو شرک کی طرف جاتے ہو، یہ دولت کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، یہ بڑی ٹھاٹ باٹ والی قوم میں تھے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود غیرہ اس ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تمہارے لیے، لہٰذا اس ایک اللہ کے آگے جھکے جاؤ۔ اور ظاہر ہے یہ تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت تو جامع قرآن ہے نا، 5-4 آیتوں میں پوری 1000 سال کی داستان، نبی کی کہانی خلاصے کی صورت میں بتا دیتے ہیں۔ ہاں، وہ تبلیغ کرتے رہے تو وہ نشانی مانگتے رہے، جس کے دل میں ذرا میل ہوتی ہے، ورنہ پیغمبر وہ پوری قوم سمود میں سے شریف ترین خاندان کے، شریف ترین جو جن کا پورا کردار نمونہ ہوتا ہے، اللہ ان کی طرف وہی بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے نشانی مانگی، کوئی نشانی آیا ہمیں پتہ چلے، تو قد بے شک جاءتکم اب آ چکی ہے تمہارے پاس، بیناتن کھلی نشانی، آنکھیں کھول دینے والی واضح نشانی، واضح دلیل آ گئی ہے، مر ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ وہ کیا تھی؟ آگے آج ہی یہ ہے
ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، ناکا کہتے ہیں اونٹنی کو، اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے ہے، آیتن نشانی۔ اب یہ نشانی آ گئی ہے۔ یہ مختلف روایات ہیں، چند روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تو ایک پہاڑ سے اللہ رب العزت نے اونٹنی کو نکالا۔ زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے، کچھ کے نزدیک یہ کسی سے یدی سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا صالح علیہ السلام جس اونٹنی پر چلتے تھے، اللہ نے کہا اگر نشانی مانگتے ہو تو یہی اونٹنی اب اللہ کی اونٹنی ہے، اور اس کی آگے نشانی بتا دی کیا، فَذَرُوهَا، پس چھوڑ دو اس کو، فَذَرُوا چھوڑ دو، اس اونٹنی کو، تاکل یہ کھاتی پھرے، من ارض اللہ، اللہ کی زمین سے۔ اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی زمین ہے، جدھر سے مرضی یہ کھائے پیے۔ تو آگے پابندی کیا لگائی، ولا تمسوا، وا اور لا، نہ تمسو مس کرنا، ہاتھ لگانا، اس اونٹنی کو، بے سوء برے ارادے سے، نقصان دینے کے لیے اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا۔ اگر تم نے لگایا، اس کو نقصان پہنچایا، اب یہ نشانی آئی ہے، فَيَأْخُذَكُمْ، پس پکڑ لے گا تم کو، فَيَأْخُذَ پکڑ لے گا، تم کو عذاب النلیم، دردناک عذاب جو ہے وہ تم کو پکڑ لے گا۔ تم بار بار نشانی مانگتے ہو، جب اللہ کی طرف سے نشانی آ جائے پھر اس کی نافرمانی جو ہے وہ اس سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، یہ ان کو بتا دیا گیا۔ اب وہ کب رہنے والے تھے، ساتھ انہوں نے بار بار یاد دلایا، وَذْكُرُوا، وہ ذکر کیا کرو، یاد کیا کرو، اذ جب جعلکم بنایا تم کو، خلفاء خلیفہ، جانشین بنا دیا اللہ نے، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد جس کو غرق کر دیا گیا تھا، اللہ نے بچا لیا تمہارے والدین کو، اور اس کی نسل سے تم دنیا میں رہ رہے ہو، اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، یعنی صحیح ترقی یافتہ وہ قومیں تھیں، جن کی کمال درجے کی ان کو اللہ نے صلاحیت دی تھی، تو تمہیں عاد کے بعد اللہ نے جانشین بنایا، نعمتیں دیں، وَبَوَّأَكُمْ، اور تم کو ٹھکانہ دیا، فی الارض، زمین میں پوری ٹو ٹیکے والی تم کو حکومت دی ہے، پوری طرح ٹھاٹ باٹ سے تم رہتے ہو، تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولہما، یہ سہل ہوتا ہے آسان جگہ پہ، نرم زمین پر تم اینٹیں بنا بنا کے، قصور مال کو کہتے ہیں، تم ملات بناتے ہو۔ اللہ نے اتنی تمہیں ذہانت دی ہے، اتنی دولت دی ہے کہ تم جو میدانی علاقہ ہے، زمین جدھر مٹی، جیسے ہمارے یہاں مٹی سے اینٹیں بنتی ہیں بٹے سے، وہاں تم ملات بناتے ہو، پورے بڑے بڑے ملات، اور جو پہاڑ ہے اتنے بڑے عرب میں، وَتَنْحِتُونَ، اور تم تراشتے ہو، الجبال، پہاڑوں کو، بیوتا، اور اپنے گھر پہاڑوں کے اندر بناتے ہو۔ اتنی جدید مشینری تھی ان کے پاس کہ پہاڑوں کے اندر تراش کے انہوں نے اپنے ملات اور گھر بنائے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو قوم عاد اس لیے غرق ہوئی تھی، کچے مکان تھے، اور جب آندھی آئی نا، طوفان آیا، وہ 8 دن 7 رات، تب وہ مکان گر کے اڑ گئے۔ اب ہم نے پہاڑوں کے اندر مضبوط بنا لی ہیں، اب کوئی اندھیری، کوئی آندھی اس کو ہلا نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے بڑا پکا انتظام کیا۔ لیکن صالح علیہ السلام پھر کہتے ہیں، فَذْكُرُوا، وہ یاد کرو، ذہن میں رکھو، آلاء اللہ کی نعمتوں کو۔ آلاء جو ہے نا عربی میں اللہ کے انعام جو ہوتے ہیں، نعمتیں، ان کے لیے بھی آیا ہوا ہے، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور دوسرا اللہ کی قدرت، طاقت کے لیے بھی آتا ہے، وہ اللہ کی طاقت کو یاد کرو۔ تم پہاڑوں میں بنا کے مکان، جس نے یہ بنانے کی طاقت دی ہے، اس کی کو طاقت کو چیلنج کر رہے ہو، اس کو بھول رہے ہو، اس لیے اس کا معنی قدرت اور طاقت بھی ہوتا ہے۔ فَذْكُرُوا، یاد کرو، آلاء اللہ کی قدرتوں کو بھی یاد کرو، طاقتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا، اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے تم زمین پہ نہ پھرو، ہر وقت بگاڑ نہ پیدا کرو۔ اب وہی بات، کالا، بولے، المالا، مڑائی، سردار، بڑے لوگ، وہ بولے، الذین، ان لوگوں سے،
وہ لوگ استکبرو جو تکبر کرتے تھے، یعنی وہ سردار جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے، مغرور تھے، وہ بولے من قوم ہی، وہ آپ کی قوم کے ہی تھے، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کے خوشحال بڑے چودھری پاگبان، وہ بولے۔ اب انہوں نے کن کو مخاطب کیا؟ للذین، ان لوگوں سے استضعفوا جو ضعیف تھے، کمزور تھے، دبائے ہوئے تھے، ہماری زبان میں کمی کمیڑ یہ جن کو ہم بول دیتے ہیں، یعنی جو بڑے کمزور تھے ان سے وہ مخاطب ہوئے۔ کہتے ہیں ان میں بھی وہ لمن، وہ آمن منہم، ان غریبوں میں سے، کمزوروں میں سے جو ایمان لے آئے چاند لوگ، ان سے وہ مخاطب ہوئے۔ پتہ یہ چلا کہ متکبر لوگ، بڑے لوگ ہمیشہ ہی صحیح دعوت جو آتی ہے، کوئی انقلابی دعوت ہو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو کمزور ہوتے ہیں وہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور بڑے کمزوروں کو دباتے بھی ہیں پھر، تاکہ وہ تحریک کا ساتھ چھوڑ دے۔ اس لیے انہوں نے کمزوروں میں جو ایمان لائے ان سے وہ مخاطب ہوئے۔ کہتے ہیں اتعلمون، کیا تم کو علم آ گیا ہے، کیا تم جانتے ہو، تمہیں یقین ہے، انا، یہ کہ صالحان، یہ جو صالح ہے، شریف سا بندہ ہے، ہماری برادری کا ہے، یہ صالح مرسلون، یہ رسول ہے۔ کیا تمہیں علم آ گیا ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ بھیجا گیا ہے، یعنی رسول ہے، میرے رب ہی، اپنے رب کی طرف سے۔ کیا تمہارے پاس علم آ گیا ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا یہ صالح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے، بنا کے بھیجا گیا۔ دیکھو جو ایمان لے آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی مضبوطی دیتے ہیں، اگر بلال کی طرح کوئلوں پہ بھی لٹا دیں تو آہد آہد کہتے ہیں۔ قالو، یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم کو بتا رہے ہیں تاکہ مسلمان بہادر ہوں، انہیں پتہ ہو پہلے بھی بڑے بڑے موٹے گردنوں والے ظلم کرتے رہے ہیں، لیکن کمزور جو ہیں وہ ڈٹ گئے۔ قالو، انہوں نے جواب دیا، انا، بے شک ہم، تم تو صالح کو رسول کہہ رہے ہو، مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، بے شک ہم بما ارسلا، جو ان کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی صالح کے اوپر جو بات بھی نازل ہوتی ہے، جو بھیجا گیا ہے، بہی، اس پر مومنون، ہم ایمان لے آتے ہیں۔ ہم صالح علیہ السلام پر جو کچھ بھی بھیجا جا رہا ہے، جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے جواب دیا۔ اب متکبر کی نشانی یہ ہوتی ہے، قال الذین استکبروا، بولے وہ لوگ جو تکبر والے تھے، جو بڑا سمجھتے تھے اپنے آپ کو، انہوں نے کہا پھر تم اگر ایمان لے آئے ہو نا تو پھر سنو، انا، بے شک ہم، بالذی، وہ چیز، آمن تم، جس پر تم ایمان لائے ہو، بہی، ساتھ اس کے، کافرون، ہم انکار کرنے والے۔ تم چھوٹے چھوٹے ایمان لے آئے، ہماری بستی ہے تمہارے ساتھ بیٹھنا، لہذا تم چھوٹے ایمان لے آئے، ہم بڑے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی دنیا آخرت کو تباہ کر لیا۔ یہ انہوں نے جب جواب دیا، اور اسی اکڑ میں وہ سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے جب کہا نا یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، فَأَقَرُوا، انہوں نے مار ڈالا، انہوں نے کاٹ ڈالا، الناقۃ، اس اونٹنی کو، جو اللہ نے بطور نشانی کہی اور کہا اس کے قریب نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ شیر کو بھی نشانی بنا کے بھیج سکتے تھے، ببر شیر ہوتا، کہتے اس کے قریب نہیں جانا، تو ان کی کیا مجال سے ان کے قریب جاتے جب ببر شیر منہ کھول کے کھڑا ہوا ہو۔ اللہ نے شریف ترین جانور اونٹنی کو نشانی بنایا تاکہ ان کی آزمائش ہو جائے یہ کیا کرتے ہیں۔ اب ساری قوم نے مشورہ کر کے روز کا روڑا مکانے کے لیے ان کا ایک شخص تھا، قدار بن سالف، اس کو آگے لگایا۔ میں نبی کہتے ہیں سب سے بدبخت انسان وہ تھا، وہ آگے لگا، لیکن پوری قوم کی حمایت حاصل تھی، اس نے آگے بڑھ کے اس اونٹنے کی کونچیں اور ٹانگیں کاٹ دی، جیسے وہ اونٹنی مر گئی۔ تو اللہ یہ کہتا ہے فَعَقَرُوا، انہوں نے مار ڈالا، الناقۃ، اس اونٹنی کو، وَعَتَوْا، اور سرکشی کی، نافرمانی کی، عن امر ربہم، آن سے امر حکم ربہم، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے اونٹنی کے قریب نہ جانے سے روکا تھا، ظاہر ہے وہ آگے تفصیل آئے گی، وہ پانی ایک دن اس کی باری تھی، ایک تھی، جتنا اللہ رب العزت واقعہ بیان کرتے ہیں اس وقت اتنی اس کی ضرورت ہے، آگے یہی واقعہ بار بار وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ تو وہ پانی پیتی تھی، انہوں نے بہرحال اس کو مار ڈالا، اور وَعَتَوْا، نافرمانی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے امر سے انہوں نے، حکم سے نافرمانی کی، وقالو،
اتنی بڑی زیادتی، پہلے تکبر کیا ہم نہیں مانتے غریبوں کو جو تم ایمان لائے ہو، پھر اونٹنے کو قتل کر دیا، پھر کیا کیا، پھر صالح علیہ السلام کو مخاطب ہوئے، وقالو، اور کہنے لگے یا صالح ہو، اے صالح، ایتنا لیا بما تعدنا، جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، ہمیں دھمکی دیتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر تم شرک کرتے رہے اللہ کی نافرمانی کی دنیا میں عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ایتنا لیا بما تعدنا، جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، جو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اب تو ہم نے اونٹنے بھی مار دیا ہے۔ اتنے بڑے نافرمانی کی حد تک چلے گئے۔ تو ان کون تھا، ساتھ یہ بھی کہا ان اگر کون تھا تو ہے من المرسلین، رسولوں میں سے، اگر تو رسولوں میں سچا ہے جا لے عذاب۔ اب کمال کیا ہے کہ انہوں نے پھر یہ اگلی جگہ وضاحت آتی ہے کہ صالح علیہ السلام نے کہا پھر اب 3 دن تمہارے پاس ہے، جاؤ دنیا میں مزے لے لو۔ دیکھیں 3 دن کا آ گیا، پھر بھی سجدے گر جاتے، اللہ سے معافیاں مانگتے، ممکن ہے اللہ معاف کر دیتے، توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ ان کی اکڑ یہ تھی، وہ 3 دن ان کے مذاق اور بڑھ گئے، تو وہ 3 دن تک صالح علیہ السلام نے مہلت دی۔ جب پورے 3 دن ہو گئے، فَأَخَذَتْهُمْ، فَأَخَذَتْ، پکڑ لیا، ہم ان کو، رجفہ، زلزلے نے۔ یہ جو قوم سمود پہ عذاب ہے، قرآن مجید میں اس کے لیے 3-4 لفظ آتے ہیں جن کا مطلب بنتا ہے زلزلہ، کڑک، گرج، بجلی کی کڑک، یہ اس طرح کی یہ آواز آئی تھی، زلزلہ آیا اور اتنی زوردار چیخ نکلی، پکڑ لیا ہم نے ان کو زلزلے چیخ سے۔ فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، پس انہوں نے صبح کی، یعنی رات کو چیخ آئی تو ان کی صبح ایسے تھی، کیا فی دارہم، اپنے گھروں کے اندر، فی میں دار گھر، اہم اپنے گھروں میں، جاسمین، یہ جاسمین ہوتا ہے گھٹنوں کے بال، منہ کے بال، جیسا جیسانت نے مدعا ٹکنا، وہ اوندے منہ گرے پڑے ہوئے تھے۔ جب صبح ہوئی تو سارے اپنے گھروں کے اندر اوندے گھٹنوں کے بال، منہ کے بال نیچے مرے پڑے تھے سارے کے سارے۔ اتنی چیخ سخت آئی کیونکہ انہوں نے نا اندھیری کا انتظام کیا تھا، آندھی آئے گی تو پہاڑوں میں ہمارے گھر نہیں اڑیں گے، اللہ نے چیخ ادھر نکالی، زلزلہ آیا، وہی پہاڑ ان کے اوپر گرے اور چیخ نکلی، کلیجے ان کے پھٹ گئے۔ کانوں کی ایک خاص مقدار ہے، اس سے زیادہ آواز یہ گوڑا یا کوئی بجلی چمکے تو انسان کی پھٹ جاتی ہے ہر چیز۔ تو اللہ نے بنایا، اللہ کو پتہ ہے ان کو کدھر سے میں نے بٹن دبانا ہے، لہذا وہ اوندے منہ نیچے مرے پڑے تھے۔ اب وہ مر گئے تو صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچایا ہوا تھا۔ یہ پہلا رسول ہے جس کی طرف معجزہ اٹھنے کا آیا ہے، نوح علیہ السلام کی طرف، یہ پہلے جو ہمارے ہود علیہ السلام ہے ادھر نہیں، پہلے رسول ہے کہ اٹھنے کا معجزہ آیا۔ فتولا، اب صبح جب صالح علیہ السلام اٹھے، آپ نے چاند نوجوانوں کو لیا تو ان کے گھروں میں جیسے سامنے ہے، فتولا، پر آپ نے منہ پھیرا عنہم سے، ان کو دیکھا، ان کی طرف منہ پھیر کے جب جانے لگے تو وقالا، تو صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، لقد، بے شک، ابلغتکم، میں نے تم کو پہنچا دیا تھا، رسالہ ربی، اپنے رب کا، اپنے رب کا رسالہ، سارے پیغامات میں نے تم کو بڑی پہنچایا ہے اور پوری مغز ماری سے پہنچائے ہیں، ونصحت، اور میں نے نصیحت بھی کی ہے، خیر خواہی، دونوں اس کے میں نے ہیں، جس کی خیر خواہی بندہ چاہتا ہے اس کو پاس بٹھا کے نصیحت کرتا ہے، ونصحت، میں نے نصیحت کی ہے، خیر خواہی کی ہے، لکم، تمہاری بڑی خیر خواہی کی ہے، ولیکن، لیکن تم ایسی قوم ہو، لا تحبون، تم نہیں محبت کرتے، تم نہیں پسند کرتے، ناصحین، اپنے خیر خواہوں کو، اپنے نصیحت کرنے والوں کو تم پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ غرق ہو گئے۔ اگلا انشاءاللہ سورہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کل پڑھیں گے، سبق کو دہراتے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، قالا، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، صرف ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، قد جاءتکم بینۃ، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، بینہ، کھلی دلیل، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، بار بار نشانی مانگتے ہو، یہ آ گئی ہے، ھذہ ناقۃ اللہ،
یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیت نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ فَذَرُوہا، اب اس کو چھوڑ دو، تاکل کھاتی پھرے فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے اب کھاتی پھرے۔ نشانی یہی ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس کو نقصان نہیں دینا، دیا تو غرق ہو جاؤ گے۔ فلا تمسوہا، نہیں چھونا اس کو، نہیں مس کرنا اس کو، بسوء، کسی بری نیت سے، کسی نقصان کے لیے چھیڑنے نے۔ اگر چھیڑا فیاخذکم، پکڑ لے گا تم کو عذاب الیم، دردناک عذاب جو اللہ کہہ رہا ہے وہ آ جائے گا۔ وذکروا، اس کو نہ چھیڑو، بس یاد کرو، ذکر کرو بیٹھ کے، کس کا؟ اذ جعلکم، جب بنایا تم کو خلفاء، جانشین، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد اللہ نے تم کو روج دیا، زندگی دی، ٹور دی، حکومتیں دی، یہ نعمتیں یاد کرو۔ وَبَوَّأَکُم، اور اس نے ٹھکانہ دیا تم کو، فی الارض، اپنی زمین پر، اس نے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا اور دولت دی۔ دیکھو جی، ان کو دولت کا مان آ گیا۔ غریب لوگوں کے پاس نوٹوں والی دولت نہیں ہوتی، ایمان والی دولت ہوتی ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت آ گئی، پتہ یہ چلا وہ دنیا کی دولت نہ بھی آئے، کم آ جائے، ایمان کی دولت آ جائے تو فارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ بَوَّأَکُم فی الارض، تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ کیا ٹھکانہ دیا؟ تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولہا، اس زمین کے نرم حصوں پر، میدانی علاقوں میں، قصوراً، ملات بناتے ہو، وتنحتون، اور تراشتے ہو، الجبال، پہاڑوں کو، بیوتاً، اور ان کے اندر گھر بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کے۔ اندازہ لگائیں جیند نے کی کتنی بڑی ترقی تھی کہ ہر پہاڑ کو تراش کے وہ اندر رہائش رکھتے تھے، جیسے ہم یہ بستیاں بناتے ہیں، وہ پہاڑوں کے اندر بستیاں بناتے تھے۔ آج بھی ہماری بھی اتنی ٹیکنالوجی نہیں، ہم پہاڑوں کے اندر گھر بنائیں، ایک راستہ بنانا ہو تو سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ اتنی انجینئرنگ ترقی یافتہ قومیں پہلے گزری ہوئی ہیں، عروج و زوال شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے فذکروا، پس یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی طاقتوں کو، قدرتوں کو بھی نہ بھولو، اس کو یاد رکھو۔ ولا تعصوا، نہ پھرتے رہو، فی الارض، زمین میں، جدھر جانا ہے نافرمانی، جدھر جانا ہے شرک، جدھر جانا ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ فساد سب سے بڑا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتا ہے۔ قال الملأ، تو اس سے چڑھ گئے کون؟ کہا مڑائی نے، سرداروں نے، الذین استکبروا، جو تکبر کیا کرتے تھے، من قوم، آپ کی قوم کے سردار جو ہیں، انہوں نے کہا للذین، ان لوگوں سے، استضعفوا، جو ضعیف تھے، کمزور تھے، ان میں سے ماڑے لوگ تھے، انہوں نے ان سے کہا لمن آمن منہم، ان میں سے بھی جو ایمان لے آئے تھے۔ کچھ تو ماڑے ہر وقت ان کی پاس بیٹھ کے جی کرتے ہیں نا، جو ایمان والے کمزور تھے نا، جیسے بلال، صہیب رومی جیسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے کتنے بڑی حوصلے کی باتیں نازل ہو رہی ہیں جب وہ یہ سن رہے ہیں کہ بڑے بڑے پہلے بھی ابو جہل آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عتبہ شیبہ آئے ہوئے ہیں اور وہ کمزوروں کو مارتے رہے ہیں۔ جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا وہ سجدے میں گر جاتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ ہماری ایمان کی دولت اللہ کو پسند آ گئی ہے، اور ہم سے پہلے بھی بڑے کمزور مارے کھا کے گئے ہیں۔ اس لیے جو ان میں سے ایمان لائے تھے کمزور، ان سے تکبر والوں نے کہا اتعلمون، کیا تمہیں علم آ گیا ہے، تمہیں پتہ چل گیا ان صالحن، کہ یہ جو صالح ہے، مرسلون، یہ رسول ہے، میرے رب، یا اپنے رب کی طرف سے یہ مرسل بنا کے بھیجا گیا، تمہارے پاس علم آ گیا؟ ہم اتنے سردار بڑے دماغوں والے ہیں، ہمارا عقل نہیں مان رہا، یہی ابو جہل بھی کہتا تھا۔ قالو، ماننے کی حد ہی کر دی، کمزوروں نے کہا انا، سنو، بے شک ہم، بما ارسلا، جو کچھ بھی بھیجا جا رہا ہے ان کے اوپر، بہی، اس پر، مومنون، ایمان لانے والے ہیں، ہم صرف صالح پہ نہیں، یہ جو ان کے منہ سے نکلتے ہیں ہم سارا اس پہ ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، پھر تکبر والوں نے کہا انا، پھر ہمارا لان بھی سنو، بالذی، بے شک ہم اس پر، آمنتم، جو تم ایمان لائے ہو، بہی، اس کا، کافرون، ہم کفر کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں۔ تو فعقروا، پھر انہوں نے مار ڈالا، ناقۃ، اس اونٹنی کو، وعتوا، اور نافرمانی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کاری گئے، جب کر دی تو پھر اور اکڑ کی، وقالو، اور بولے، یا صالح، اے صالح، ائتنا، لے آ، بما تعدنا، جو تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ چیز لے آ، ان کنت من المرسلین، اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے تو اب لا پھر وہ عذاب،
اتنا دولت کا گمانڈ ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو، رجفہ زلزلے کڑک چیخ نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا، پس انہوں نے صبح ایسے کی، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، منہ کے بل گرے پڑے ہوئے تھے، فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، پس صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا، وقال، اور جاتے ہوئے یہ کہا، جیسے نبی کریم نے غزوہ بدر میں 3 دن کے بعد وہ سارے جو کافر کنویں میں گرائے ہوئے تھے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اسی طرح صالح علیہ السلام نے ان مرے ہوئے اوندے منہ گرے ہوئے سے کہا تھا، یہ کہا تھا، کالا، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، قد ابلغتکم، میں نے پورا پہنچایا تھا تم کو، رسالۃ ربی، آپ نے رب کی رسالت کا سارا پیغام پہنچایا تھا، ونصحت لکم، اور پوری تمہیں نصیحت بھی کی تھی، خیر خواہی کی تھی، ولیکن، لیکن تم ایسے لوگ ہو، لا تحبون، تم محبت کرتے ہی نہیں، تم پسند کرتے ہی نہیں، الناصحین، خیر خواہوں کو، خیر خواہوں سے تم نفرت کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک حدیث ذہن میں آئی ہے کہ یہ جب آپ تبوک کی طرف گئے تھے، غزوہ تبوک کی طرف، تو راستے میں یہ بستی آتی ہے، جب اس کے پاس آپ نے پڑاؤ کیا تو صحابہ جلدی جو کنویں وہاں تھے وہاں سے پانی لیا، کچھ پیا، کچھ آٹا گوندا، کچھ ہانڈی بنائی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انہوں نے یہ سمود والے کنووں سے لیا ہے، آپ نے فوراً حکم دیا کہ جو ہانڈیاں ان کو گرا دیا جائے، جو آٹا گوندا ہے یہ اونٹوں کو دے دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عذاب یافتہ قومیں جو ہوتی ہیں نا، ان کے اندر بھی نہ جاؤ مگر روتے ہوئے، اگر رونا نہیں آتا تو ادھر مت جاؤ، ورنہ اللہ کا وہی عذاب تم پہ نازل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے ڈیرا اٹھایا اور آگے پڑاؤ صالح علیہ السلام کا جو کنواں تھا جہاں یہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس کے پاس پڑاؤ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب ان پہ عذاب آیا تھا تو سارے آسمان کے نیچے سوائے مومنوں کے آتی غرق کر دی گئی تھی، تباہ کر دی گئی، سوائے ایک آدمی کے وہ حرم کعبہ میں تھا۔ اس وقت جب یہ عذاب آیا، چیخ آئی، تو جب وہ حرم کعبہ سے بعد میں نکلا وہ بھی اسی طرح عذاب کا شکار ہو گیا تھا، اور اس کا نام تھا ابو رغال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پہلی قوموں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ آدمی جو حرم میں تھا اس کا نام ابو رغال تھا، لیکن جو ہی حرم سے باہر نکلا تو وہ بھی غرق کر دیا۔ حرم میں اللہ بھی اپنے عذاب سے بھی لوگوں کو بچائے رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔